محترم حضرات، ہر قسم کے وہابی، دیوبندی، نجدی، سلفی سے دور رہیے، اپنے بچوں کو بٹھا کر سمجھائیے، اس طرح کے پریزنٹیشن دکھا کے سمجھائیے کہ یہ لوگ قرآن کو پڑھ کر قرآن کے خلاف بولتے ہیں، حدیث کو پڑھ کر حدیث کے خلاف بولتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، کیا آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیسے اپنے بچوں کو وہابیوں سے بچانے کی کوشش کریں گے؟ اور جتنے قرآن شریف ٹرانسلیشن آپ کے گھر میں اگر ہوں، مودودی کا یا اشرف علی تھانوی کا یا محسن خان کا، آج ہی جا کر بچوں سے چھپا کر کل صبح دفن کر دیجئے گا، اور کنز الایمان منگا کے رکھیے، اور بچوں کو سمجھا بھی دیجئے گا کہ ہم نے دفن اس لیے کیا کہ اس میں قرآن دفنا دے بھائی۔ اب اگر یہی بات کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کے دلیل دے کے بولے کہ قبر جو پوجتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، ان سے بچ کے رہنا، ان سے جو نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اپنے بچوں کو بچا کے رہنا، تو یہی لوگ کمنٹ میں آ کے گالی دیتے ہیں اماں بہن کی، یہی لوگ آ کے طرح طرح کی گالیاں ایسی ایسی بکتے ہیں جیسے کہ پھول برس رہے ہیں ان کے منہ سے۔ اور اب یہ کون ہے، یہ کس کا عالم ہے، اور یہ کیا بول رہا ہے؟ اور یہ فرقہ پرستی نہیں ہے میرے بھائی، اب فرقہ پرستی کسی کو نہیں دکھے گی، بتاؤ بھلا، کھلے عام سوشل میڈیا پہ کہہ رہا ہے ان سے بچا کے رکھیے۔ حالانکہ قرآن کا ٹرانسلیشن اللہ کا احسان ہے، میں 4 قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھا ہوں، اور چاروں میں میرے بھائی سیم لکھا ہے، کسی میں فیس ہے، کسی میں چہرہ ہے، کسی میں منہ ہے، مطلب پورا سیم ہے۔ قرآن کا ٹرانسلیشن چلو مانا انسان نے کیا، غلطی ہو بھی سکتی ہے، جو یہ کہہ رہا ہے دفنا دو، اس میں عربی بھی تو لکھی ہے۔ بتاؤ میرے بھائی، اب اس کو کیا بولو گے تم لوگ؟ اب ہمارے کچھ جو توحید پرست بھائی ہیں، انڈیا میں ہیں، باہر ہیں، وہ بھی آ کے گالی دے، لیکن ہم لوگ گالی نہیں بکتے بھائی، ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے امتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو گالی بکنے سے منع کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تانا کہنے سے، کسی کو کافر کہنے سے، کسی کو جہنمی کہنے سے، کسی کو منافق کہنے سے منع کیا ہے، کیونکہ اس کا حساب اللہ کے پاس ہوگا، ہم اپنے منہ سے یہ چیزیں نہیں کہیں گے۔ میرے بھائی دیکھو، پہچانو، اور یہ قبر پجووں سے بچو، اللہ رحم کرے۔